السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر نا کسی بھی اگر کمپنی میں، کالج یا یونیورسٹی میں الغرض کوئی بھی ادارہ ہو تو وہاں پر رہنے کے لیے ان کی جو مراعات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پروٹوکولز ملتے ہیں یا پروموشن ملتا ہے تو وہ سارے تب ملتے ہیں جب ہم ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اور وہی کام کرنا شروع کرتے ہیں جو ہمیں کمپنی کہہ رہی ہوتی ہے، جو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو کبھی کبھی تو فوری طور پر ہمیں جو نقصان ہوتا ہے اس میں سیلری بھی کٹ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جو ہمیں نقصان ملنا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کمپنی سے یا اس کالج یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی منمانیاں کر رہے ہو۔ آج صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے کتاب الفتن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت جو ہے وہ حوض کوثر پہ وہاں پہ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے پانی جو ہے نا وہ حوض کوثر کا پلانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور وہ لوگ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے یار ہم اسی کمپنی کے ہیں، ہم اسی جو ہے نا وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، ہم نے یہی نظام جو ہے نا اپنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے لگیں گے، لیکن وہاں پر جو فرشتے ہوں گے جن کی ذمہ داری ہے اور جو چیک کر رہے ہیں سیکیورٹی وغیرہ ساری، تو وہ اس وقت ان لوگوں کو پیچھے لے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں جو میری امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتہ ما بدلوا بعدک یا ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں دین میں ایجاد کر دی اور کیا چیزیں انہوں نے تبدیل کر دی۔ دیکھیں دین جو ہے نا وہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ جیسے ہم کسی فیکٹری میں یا کالج یونیورسٹی میں کہیں بھی نظام کوئی بھی اس کو اپنائیں گے نہیں تو ہمیں سیلری نہیں ملے گی، پروموشن نہیں ملے گا، ویسے ہی یہاں پر بھی اگر انعامات چاہیے، اگر وہ پانی چاہیے جو جس کے بعد بندہ کبھی جو ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو وہ پانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت تو کرنی پڑے گی نا، اس نظام کو تو لاگو کرنا پڑے گا اپنے جسم پہ، اپنے اعمال کے اندر وہی طریقہ کار جو ہے نا وہ لانا پڑے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن ہمارے خاندان اور فیملی میں ایسے چلتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس نظریے کو بالکل ختم کر دیا اور فرمایا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ جو تمہاری دلیلیں ہیں نا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں، سوسائٹی اور معاشرہ ایسا کرتا رہا ہے، شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے، یہ دین نہیں ہوتا۔ دین ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، وہ نظام جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے تو پھر ساری چیزیں ملنی ہیں۔ اگر اس کو نہیں فالو کیا تو پھر جو ہے نا وہ نقصان ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار منع کہاں ہے؟ بھائی اس حدیث کو آپ غور سے پڑھیں نا، منع کہاں آیا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے یا سوال یہ ہونا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ نہیں جو آپ نے ان کو بتائے تھے۔ اگر آپ والے کام انہوں نے کیے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو جو ہے نا وہ یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ دین ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اتنا کافی تھا کہ اس کی پیروی کرنی ہے جو نازل کیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اس کے علاوہ نیک لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی جو نیک لوگ تمہیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے عزت احترام سب کا اثر آنکھوں پر ہے، لیکن ان کی بات نہیں ماننی، بات صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، اگر ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔